اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 118 ہے اور پارہ نمبر 4 ہے لن تنالوا البر۔ آج کے اس سبق میں یہ مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو مسلمانوں پر ظاہر فرمایا ہے کہ یہ جو یہودی ہیں یہ کتنی نفرت اور کتنا بغض و عناد اور غصہ مسلمانوں کا اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، اور کس طرح سے وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے یہ بات بھی ظاہر فرمائی کہ جب بھی تم مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر کوئی تمہیں راحت پہنچتی ہے، خوشی پہنچتی ہے، تو یہ غصے میں اپنے انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ اس کا آیت کا جو نزول ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ مدینہ میں جو یہودی آباد تھے تو وہاں جو مشرکین کے قبائل تھے جیسا کہ اوس اور خزرج، وہ بھی آباد تھے، تو ان کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی دعوت دی تو اس میں اوس اور خزرج جو دو قبیلے تھے وہ اسلام لے کر آئے، لیکن ان یہودیوں سے زمانہ جاہلیت میں گہرا تعلق تھا، تو وہ اسلام لانے کے بعد بھی ان فردوں سے بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، اور ایک طرح سے وہی پرانا رویہ تھا جو اسلام سے پہلے تھا، اور پھر ان کے ساتھ گفتگو کرنا اور باتیں بتانا، راز کی باتیں بتانا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ایمان والو، تم نہیں جانتے کہ یہ یہودی تم مسلمانوں کی کتنی نفرت دل میں رکھتے ہیں، اور یہ تمہارے سامنے تمہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن یہ تمہاری خوشی پر رنج کرتے ہیں اور تمہاری تکلیف پر خوش ہوتے ہیں، اور تم سے باتیں اگلوانا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی باتیں ہمیں پتہ چلیں تو ان کے اندر فساد کریں اور ان کو ایک طرح سے برباد کریں۔ تو اللہ نے یہ ساری تفصیل ان آیات میں بیان فرمائی ہے۔ یہ یہود جو مدینہ میں آباد تھے اس وقت بھی تھا، اور اس وقت بھی جو یہودی ہیں وہ بھی مسلمانوں سے بہت ہی بڑا بغض و عناد رکھتے ہیں، اور ہر وقت اس کوشش میں ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو تکلیف پہنچائی جائے۔ تو آج کا جو یہ سبق ہے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا مت بناؤ، بطانة رازدان، جو رازدار ہم کہتے ہیں، رازدار مت بناؤ، من دونکم اپنے سوا، یعنی جو تمہارے ایمان والے ہیں ان کو چھوڑ کر کے کسی غیر مسلم کو، پھر وہ یہودی ہو یا کوئی اور ہو، اس کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ لا یألونکم، وہ نہیں کوتاہی کرتے تم میں، خبالاً خرابی میں، ہلاکت میں، کہ وہ تمہارے ہلاکت میں، تمہیں خراب کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے۔ ودوا ما عنتم، ودو، الودو چاہنا، محبت کرنا، کہ وہ سب چاہتے ہیں، ما عنتم، کہ جس سے تم تکلیف میں پڑو، وہ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ تم تکلیف میں پڑو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ قد، یقیناً، بدت، ظاہر ہوتی ہے، البغضاء، دشمنی، من افواہہم، ان کے منہوں سے، یعنی کبھی کبھی بات کرنے میں بھی دشمنی ظاہر ہو جاتی ہے ان کے منہ سے۔ وما تخفی، اور جو وہ چھپاتے ہیں، صدورہم، ان کے سینے، اکبر، وہ زیادہ بڑا ہے،
یعنی جتنی دشمنی اور بغض و عناد نفرت یہ دل میں رکھتے ہیں تو کبھی کبھار تھوڑی سی ان کے زبانوں سے ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن جو دل میں چھپا کے رکھتے ہیں وہ بہت بڑی نفرت ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ قد یقیناً بینا ہم نے بیان کر دی، بتا دی، لکم الآیات تمہارے لیے آیات، یعنی یہ باتیں تمہیں ہم نے بیان کر دی، ان کنتم تعقلون اگر تم ہو سمجھ رکھتے، عقل رکھتے تو تم اس میں احتیاط کرو گے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ نے مسلمانوں کو خطاب کیا ہے کہ دیکھو وہ کتنی تم سے نفرت رکھتے ہیں، اس کے بعد بھی تم ان سے محبت اور دوستی رکھتے ہو۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ۔ ہا انتم یعنی سنو، اولائی اے لوگو، تحبونہم کہ تم سب دوستی رکھتے ہو ان سے، محبت رکھتے ہو ان سے، ولا اور نہیں، یحبونکم وہ تم سے محبت رکھتے، یعنی وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، وتؤمنون حالانکہ تم ایمان رکھتے ہو، بالکتاب کلہ ان کی ساری کتابوں پر، یعنی تم تورات جو یہودی مقدس کتاب سمجھتے ہیں تورات، تم اس تورات پر بھی ایمان لاتے ہو اور تم قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہو، تو جو تم ان کی کتاب پر ایمان رکھتے ہو اس کے باوجود بھی وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور حالانکہ وہ یہودی تمہارے قرآن مجید پر ایمان نہیں رکھتے پھر بھی تم ان یہودیوں سے محبت رکھتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا۔ وَإِذَا اور جب، لَقُوكُمْ تم سے ملاقات کرتے ہیں، لَقُوكُمْ تم سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یعنی وہ دوستی میں جو کہتے تھے اپنے دوستوں کو کہ تم مسلمان ہوئے ہو تو کوئی بات نہیں، ہم بھی تمہاری باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ تو وہ سامنے کی بات تھی جو وہ دوستی میں کرتے تھے، لیکن جو چھپ کے حقیقت تھی وہ اللہ نے ظاہر فرمائی۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ اور جب خلو خالی ہوتے ہیں، خالی سے مراد علیحدہ ہونا، وہ جب علیحدہ ہوتے ہیں تم سے جدا ہوتے ہیں، عضو کاٹتے ہیں، علیکم تم پر، الانامل انگلیوں کے پورے، من الغیظ غصے سے، یعنی مسلمانوں سے جو دوستی تھی ان سے ملے، وہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن یہ یہودی دل میں نفرت رکھتے تھے، آپس میں کچہری ہوئی، باتیں ہوئی، پھر جب وہ الگ ہوتے تھے یہودی تو آپس میں انگلیوں کے پورے کاٹتے تھے غصے سے ان مسلمانوں پر۔ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، موتو مر جاؤ، بغیظکم اپنے غصے سے، یعنی جو تم غصہ کر رہے ہو تو تمہارے لیے تو یہی دعا ہے کہ اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ جاننے والا ہے سینوں کی بات کو، جو سینوں میں راز ہیں اللہ ان کو جانتا ہے۔ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها۔ إن تمسسكم، ان یعنی اگر، تمسسكم پہنچتی ہے تمہیں، حسنۃ کوئی بھلائی یعنی کوئی خوشی، تسؤهم تو ان کو بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ اور اگر پہنچتی ہے تمہیں، سیئۃ کوئی برائی، یفرحوا بہا تو وہ سب اس سے خوش ہوتے ہیں۔ دیکھیں آج کل کے جو یہودی ہیں ان کی بھی یہی حالت ہے کہ مسلمانوں کی خوشی پر ان کو رنج ہوتا ہے اور برائی پر اور تکلیف پر ان کو خوشی ہوتی ہے، تو ہمیں بھی اسی طریقے سے قرآن مجید کی ان آیات کو سمجھنا ہے اور اسی اعتبار سے ہم نے عمل کرنا ہے۔ اللہ نے ان سے بچنے کا ایک طریقہ فرمایا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔
व इन और अगर तस्बिरू तुम सब्र करते रहो, व तत्तकू और तकवा इख्तियार करो। देखें तकवा यानी मुकम्मल दीन पर अमल करना, परहेजगार रहना। सब्र करना है, परहेजगारी इख्तियार करनी है तो ला यदुर्रुकुम नहीं ज़रर देगा तुम्हें, नहीं तकलीफ पहुँचाएगी तुम्हें, कई दुहुम उनकी मक्कारी, शैअन कुछ भी, यहूद व नसारा और कुफ़ार कुछ भी कर लें, तुम परहेजगार हो, अपने दीन पर कायम हो, पक्के ईमान वाले, और सब्र कर रहे हो तो उनकी मक्कारी तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं दे सकती। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह बिमा यामलून जो वो काफिर कर रहे हैं, मुहीत उनके अमाल का अल्लाह इहाता करने वाला है, घेरने वाला है। आयत नंबर 120 मुकम्मल हुई, रुकू मुकम्मल हुआ। आज का ये सबक देख लें, दुआओं में याद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।